اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں۔ 157 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 158 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان بے شک الصفا صفا والمروۃ اور مروہ، صفا اور مروہ یہ دو جو ہے نام ہے، پہاڑیوں کے نام ہے صفا اور مروہ۔ من شعائر اللہ، من سے شعائر نشانات اللہ کے نشانات، اللہ کے نشانات میں سے ہیں۔ فمن پس من جو کوئی حج کرے البیت بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا، او اعتمرا او یا اعتمرا عمرہ کرے، جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح پس لا نہیں جناح حرج، تو کوئی حرج نہیں ہے، علیہ اللہ پر ہے اس پر، ان یطوف ان کے یطوف طواف کرے، کہ وہ طواف کرے، بہما بے سے ہما ان دونوں کا، ومن و اور من جو کوئی تطوع خوشی سے، خیرن کوئی نیکی کرے، جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے، فإن اللہ پس ان بے شک اللہ شاکرن قدردان قدرشناس، علیم جاننے والا ہے، بے شک اللہ قدردان جاننے والا ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانات میں سے ہیں۔ فمن حج البیت پس جو کوئی بیت اللہ کا، خانہ کعبہ کا حج کرے، او اعتمرا یا پھر عمرہ کرے، فلا جناح علیہ پس اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما کہ ان دونوں کا طواف کرے، ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم پس جو کوئی بھی خوشی سے نیکی کرے، کوئی نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ قدردان جاننے والا ہے۔ بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے، اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔ دیکھیے کہ صفا اور مروہ پہاڑیاں جو حج و عمرہ پر گئی ہوں گی، یا ویسے بھی ہمیں جو ہے وہ معلومات ہے کہ عمرے کے دوران جو ہے وہ صفا اور مروہ کی صحیح واجب ہوتی ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عروہ دریافت کرتے ہیں کہ اس آیت سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف نہ کرے۔ دیکھیے کہ ہے نا کہ فمن حج البیت فلا جناح، یہ جو لفظ ہے نا فلا جناح علیہ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے، لا جناح، تو اس میں کہ طواف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو فرمایا بھتیجے تم صحیح نہیں سمجھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طواف کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو فرمایا کہ تم صحیح نہیں ہو۔ اگر یہ بیان مد نظر ہوتا تو ان لا یطوف بہما ہوتا۔ سنو آیت شریف کا شان نزول یہ ہے، یاد کرنے والی بات ہے یہ کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ مسلل ایک جگہ کا نام ہے، مسلل کے پاس منات بت تھا، منات جو ہے وہ ایک بت کا نام ہے، وہ بت تھا وہاں پر۔ اسلام سے پہلے انصار اسے پوجتے تھے، جو اس کے نام لبیک پکار لیتا وہ صفا و مروہ کے طواف کرنے میں حج سمجھتا تھا، اس کے نام کا جو ہے اس کو پکارتا تھا، یا اسے جو ہے وہ لبیک پکارتا تھا، تو وہ یہ سمجھتا تھا، جب جو منات بت کو پکار لیتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ اب صفا و مروہ کی صحیح کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس میں کوئی حرج سمجھتا تھا۔ اب بعد از اسلام ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صفا و مروہ کے طواف کے حرج کے بارے میں سوال کیا، تو یہ آیت اتری کہ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا و مروہ کا
طواف کیا، اس لیے مسنون ہو گیا اور کسی کو اس کے ترک کرنے کا جواز نہ رہا۔ ابو بکر بن عبد الرحمن نے جب یہ روایت سنی تو وہ کہنے لگے کہ بے شک یہ علمی بات ہے، میں نے تو اس سے پہلے سنی ہی نہیں تھی۔ بعض اہل علم فرمایا کرتے تھے کہ انصار نے کہا تھا کہ ہمیں بیت اللہ کے طواف کا حکم ہے، صفا و مروہ کے طواف کو جاہلیت کا کام جانتے تھے، یہ جاہلیت کا کام ہے، صرف طواف جو ہے وہ بیت اللہ کا کیا جائے گا، صفا و مروہ کا نہیں، اور اسلام کی حالت میں اس سے بچتے تھے۔ جب اسلام لائے تو یہ بچتے تھے کہ نہیں، یہ پہلے جو ہے وہ کیا جاہلیت کے زمانے میں کیا جاتا تھا، اب نہیں کیا جائے گا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان بہت سے بت تھے اور شیاطین رات بھر اس کے درمیان گھومتے رہتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں کے طواف کے بابت دریافت کیا تو مسئلہ دریافت کیا، جس پر یہ آیت اتری، اصاف بت صفا پر تھا اور نائلہ مروہ پر۔ یہ دو بت تھے، اصاف بت صفا پہاڑی پر رکھا ہوا تھا اور نائلہ بت جو ہے وہ مروہ پہاڑی پر رکھا ہوا تھا۔ مشرک لوگ انہیں چھوتے اور چومتے تھے۔ اسلام کے بعد لوگ اس سے الگ ہو گئے، لیکن یہ آیت اتری جس سے یہاں کا طواف ثابت ہوا۔ سیرت محمد بن اسحاق، یہ کتاب ہے سیرت کی محمد بن اسحاق میں، ہے کہ اصاف اور نائلہ دو مرد اور عورت تھے، اصاف مرد تھا، نائلہ عورت تھی۔ ان بدکاروں نے کعبہ میں زنا کیا، کعبۃ اللہ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پتھر بنا دیا، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ قریش نے انہیں کعبہ کے باہر رکھ دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ دو آدمی جو ہے آدمی عورت پتھر بن گئے، اب ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے باہر رکھ دیا کہ اب کوئی بھی یہ گندا کام نہ کرے۔ لیکن کچھ زمانے کے بعد ان کی عبادت شروع ہو گئی، جیسے جیسے وقت گزر گیا ان سے عبرت لینے کے بجائے ان کی عبادت کرنا شروع ہو گئے اور صفا و مروہ پر لا کر نصب کر دیے گئے اور ان کا طواف شروع ہو گیا۔ صحیح مسلم کی ایک لمبی حدیث میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ شریف کا طواف کر چکے تو رکن کو چھو کر باب صفا سے نکلے اور آیت تلاوت فرما رہے تھے، پھر فرمایا میں بھی شروع کروں گا، میں بھی جو ہے اس سے جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا، میں اس سے شروع کروں گا جس سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے۔ کہ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم شروع کرو اس سے جس سے اللہ نے شروع کیا، یعنی صفا سے چل کر مروہ جاؤ، صفا والمروہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے پہلے صفا کا نام لیا ہے پھر مروہ کا نا، تو صفا سے جو ہے یہ سعی شروع ہوتی ہے مروہ تک۔ حضرت حبیبہ بنت تجزا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ صفا و مروہ کا طواف کرتے تھے، لوگ آپ کے آگے آگے تھے اور آپ ان کے پیچھے تھے، آپ قدرے دوڑ لگا رہے تھے اور اس کی وجہ سے آپ کا تہبند آپ کے ٹخنوں کے درمیان ادھر ادھر ہو رہا تھا اور زبان سے فرماتے جاتے تھے لوگوں دوڑ کر چلو، اللہ تعالیٰ نے تم پر سعی لکھ دی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے تو مرد حضرات جو پہلے 3 چکر لگاتے ہیں وہ دوڑ کر لگاتے ہیں، اس کی ہم شاید سارے ہی دوڑ کر لگاتے ہوں گے یا 3 چکر، یہ میرے علم میں جو ہے وہ تھوڑی سی میری کم فہمی ہے۔ تو جو عمرہ کر کے آیا ہے وہ یا حج کر کے آیا ہے تو ان کو پکا یاد ہوگا کہ 7 کے 7 چکر ہی مرد حضرات دوڑ کر لگاتے ہیں یا صرف 3، کیونکہ طواف کے درمیان جو ہے پہلے 3 چکر کندھے اچکا کر دوڑ کر لگائے جاتے ہیں، باقی 4 جو ہے وہ چل کر۔ تو سعی کا کیا معاملہ ہے یہ آپ مجھے بتائیے گا۔ یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کی جو صفا و مروہ کی سعی کو حج کا رکن جانتے ہیں، حج کا بھی رکن جانتے ہیں کچھ جو ہے وہ علماء اس کو۔ امام شافعی اور ان کے موافقین کا مذہب یہ ہے کہ یہ حج کا بھی رکن ہے، عمرے کا رکن تو یہ ہے ہی ہے۔ امام احمد سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے کہ امام مالک کا مشہور
مشہور مذہب بھی یہی ہے۔ امام مالک، امام احمد، امام شافعی یہ لوگ جو ہے وہ حج کا رکن مانتے ہیں صفا اور مروہ کی سعی کو۔ بعض اسے واجب تو کہتے ہیں لیکن حج کا رکن نہیں کہتے۔ اگر عمدن یا سہون یہ کوئی شخص اسے چھوڑ دے تو ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، رکن نہیں۔ اگر رکن چھوٹ جائے گا تو حج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ واجب اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس پر دم دینا پڑتا ہے۔ امام احمد سے ایک روایت اسی طرح مروی ہے اور ایک اور جماعت بھی یہی کہتی ہے، اور ایک قول میں یہ مستحب ہے، ایک قول میں یہ ہے کہ یہ صحیح کرنا حج کے درمیان مستحب ہے۔ کچھ جو ہے وہ واجب کہتے ہیں اور کچھ رکن مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ، ثوری، شعبی، ابن سیرین رحمہم اللہ یہی کہتے ہیں۔ حضرت انس ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہی مروی ہے۔ امام مالک سے عتیبہ کی بھی روایت ہے، ان کی دلیل آیت فمن تطوع خیرن ہے، لیکن پہلا قول ہی زیادہ راج ہے، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا و مروہ کا طواف کیا اور فرمایا احکام حج مجھ سے پوچھ لو، بس آپ نے اپنے اس حج میں جو کچھ کیا وہ واجب ہو گیا، اس کا کرنا ضروری ہے، تو صفا و مروہ کا جو ہے وہ صحیح کرنا واجب ہوئی۔ اگر کوئی کام کسی خاص دلیل سے وجوب سے ہٹ جائے تو اور بات ہے، واللہ اعلم۔ علاوہ ازیں حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر صحیح لکھ دی، یعنی فرض کر دی۔ غرض یہاں بیان ہو رہا ہے کہ صفا و مروہ کا طواف بھی اللہ تعالیٰ کے ان شرعی احکام میں سے ہے جنہیں حضرت ابراہیم کو بجا آوری حج کے لیے سکھائے تھے۔ پہلے بیان ہو چکا کہ اس کی اصل جو ہے، اب صفا و مروہ کی جو صحیح ہے اس کی اصل کہاں سے نکلی تھی، یہ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہاں 7 پھیرے کرنا جو ہے وہ یہ ثابت ہے، اور جبکہ حضرت ابراہیم نے انہیں ان کے چھوٹے بچے سمیت یہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان کے پاس کھانا پینا ختم ہو چکا تھا اور بچے کی جان پر آ بنی تھی، تب اسماعیل علیہ السلام نہایت بے قراری، بے بسی، ڈر و خوف اور اضطراب کے ساتھ ان پہاڑوں کے درمیان اپنا دامن پھیلائے اللہ سے بھیک مانگتی پھر رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کا غم، وہم، رنج و کرب، تکلیف اور دکھ دور ہوا۔ یہاں سے پھیرے کرنے والے حاجی کو بھی چاہیے کہ نہایت ذلت و مسکنت، خضوع اور خشوع سے یہاں پھیرے کرے اور اپنی فقیری، حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کرے، اور اپنی فقیری اور حاجت اور ذلت اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے دل کی صلاحیت اور اپنے مال کی ہدایت اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور نقائص اور عیبوں سے پاکیزگی اور نافرمانیوں سے نفرت چاہے، کہ دعائیں کرتا ہوا دل میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اور ثابت قدمی، نیکی فلاح اور بہبودی کی دعا مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرے کہ گناہوں اور برائیوں کی تنگی کی راہ سے ہٹا کر کمال و غفران اور نیکی کی توفیق بخشے، جیسے کہ حضرت حاجرہ کے حال کو اس مالک نے ادھر سے ادھر کر دیا۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے حال کو پھیر دیا، اللہ تعالیٰ کے یہ چکر کتنے زیادہ پسند آئے تھے۔ تو جو بھی صفا و مروہ کی صحیح کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اپنے اوپر طاری کر کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ بالکل دامن پھیلا کے دعائیں کر کے کہ یہ ساری چیزیں مجھے عطا فرما کہ میرا حال بالکل پھر جائے، میرے حالات جو ہیں وہ بدل جائیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنی خوشی نیکی میں زیادتی کرے، یعنی بجائے 7 پھیروں کے 8-9 کرے، نفلی حج و عمرے میں بھی صفا و مروہ کا طواف کرے، اور بعض نے اسے عام رکھا ہے، اسے جو ہے وہ اپنی خوشی سے کوئی جو ہے وہ بھلائی کرے، اس کا معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ اپنے 7 چکروں کے بجائے زیادہ چکر لگا لے، یا نفلی حج اور عمرے میں بھی صفا مروہ کی صحیح جو ہے وہ کرتا رہے، تب بھی اس سے یہ مراد لیا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ اسے جو ہے وہ ہر طرح کی نیکی میں زیادتی کرے تو یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قدردان اور علم والا ہے، یعنی تھوڑے سے کام پر بڑا ثواب دیتا ہے اور جزا کی صحیح مقدار کو جانتا ہے،
نہ تو وہ کسی کے ثواب کو کم کرے، نہ کسی پر ذرہ برابر ظلم کرے۔ ہاں، نیکیوں کا ثواب بڑھا کر عطا فرماتا ہے اور اپنے پاس عظیم عنایت فرماتا ہے۔ فالحمدللہ و شکر للہ، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ جو ہے وہ شکر ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے کہ ہمارے بالکل ذرا سی ٹوٹی پھوٹی سی نیکیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ بالکل ذرہ کے برابر، قطرے کے برابر بھی نہیں ہوتی، قطرے کا بھی کروڑواں حصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شاکر ہونا جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو ہے ہماری یہ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرما رہا ہے، اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ صفا و مروہ کی پہ جو ہے وہ صحیح نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے، عمرہ نصیب فرمائے اور بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بیت اللہ کی محبت کو ڈال دے، حج اور عمرہ کی جو ایک کرنے کی ایک تڑپ ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ ڈال دے، وہ یہ محبت ہمیں اس سفر پہ رواں کرنے کے لیے دال بن جائے، اس کے لیے جو ہے وہ دلیل بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں تہ دل سے توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔